دوستو دنیا کی سیاست اس وقت پوری کی پوری ساؤتھ ایشیا میں گھوم رہی ہے، جہاں پر چائنا اور انڈیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ چائنا نے انڈیا کے تمام ہمسائے اس کے مخالف کر دیے تھے، جن میں ایران، نیپال، پاکستان تو پہلے سے ہی اس کا دشمن تھا۔ سری لنکا نے بھی انڈیا کو دو ہاتھ دکھا دیے۔ ایک رہ گیا تھا بنگلہ دیش، جس کی سب سے زیادہ اہمیت تھی کیونکہ یہ بنگلہ دیش جغرافیائی طور پر وہاں پر واقع ہے جہاں سے انڈیا کی 7 ریاستوں کا راستہ گزرتا ہے، جسے اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ چائنا اور انڈیا کی جنگ میں چائنا سب سے پہلے اس چکن نیک کو حلال کرنے کے لیے دوڑے گا۔ دوستو چند ہفتے قبل بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن اور ڈھاکہ میں پاکستان ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی کے درمیان ہونے والی ملاقات کا مقصد اس وقت سمجھ آیا جب بدھ کی دوپہر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دفتر نے ٹویٹ کر کے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے طویل گفتگو کی ہے۔ چائنا نے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادہ تعلقات نہیں بڑھائے تو اب پاکستان اس فرنٹ پر انڈیا کو کور کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات بنا رہا ہے۔ دوستو شیخ حسینہ کی پریس سیکرٹری احسان الکریم کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان 15 منٹ طویل گفتگو جاری رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ نہیں ہوا، بلکہ عمران خان اور شیخ حسینہ کے درمیان بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تاہم کچھ عرصے سے پاکستانی میڈیا میں یہ بات سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جانب سے لگ بھگ 50 برس قبل اس وقت کے مشرقی پاکستان سے جدا ہو کر ایک آزاد ملک بننے والا بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ہی روابط بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے شائع ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق گفتگو کے دوران عمران خان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خراب صورتحال پر اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ہی بنگلہ دیش میں کووڈ-19 اور سیلاب کی صورتحال کے بارے میں بھی شیخ حسینہ کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دے دی۔ سفارتکاروں کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات اور وزرائے اعظم کے فون کالز کو انڈیا کے کچھ سفارتی حلقوں میں انڈیا کی مشرقی سرحد پر تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو بنگلہ دیش کے ساتھ روابط میں مضبوطی لانے کے لیے پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذہب اور ثقافت ایک ہے۔ پاکستان ہائی کمشنر نے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ہم اپنے برادر ملک بنگلہ دیش کے ساتھ تمام شعبوں میں ایک مضبوط رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تاریخ، مذہب اور ثقافت ایک ہے۔ ڈھاکہ میں پاکستان ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی نے پاکستان بنگلہ دیش تعلقات پر یہ بیان 1 جولائی کو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد الرحمان سے ملاقات کے بعد دیا تھا۔ ان دونوں سفارتکاروں کے درمیان یہ ملاقات اب ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب انڈیا کی شمالی اور مشرقی سرحدوں پر چین اور نیپال سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ سفارتکاروں کی 1 جولائی کو ہونے والی اس ملاقات کے بعد بنگلہ دیش کی وزیر خارجہ کی جانب سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا اور جب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ ایک غیر رسمی ملاقات تھی۔ تاہم پاکستانی ہائی کمشنر نے ترکی کی خبر رساں ایجنسی اندولو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آگے کی ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں طرف سے باہمی تعلقات میں مزید بہتری لانے پر اتفاق ہوا ہے۔ اس پورے معاملے پر انڈیا کی جانب سے رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن کچھ انڈین میڈیا میں اس ملاقات کی باز گشت شروع ہو چکی ہے۔ دوستو اسی معاملے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ انڈیا بنگلہ دیش ڈھاکہ میں اپنے سفارتخانے میں اعلیٰ عہدوں پر تبدیلی لانے والا ہے کیونکہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے اور بنگلہ دیش انڈیا کی بجائے پاکستان کے ساتھ زیادہ قریب ہونے والا ہے۔ ڈھاکہ میں بھی اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مالی فائدے کے لیے ہی صحیح روابط تو بہتر بنانے چاہیے، تاہم اس حوالے سے کوئی کھلم کھلا بات سامنے نہیں آئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دھڑا پاکستان سے بہتر روابط چاہتا ہے وہ بنگلہ دیش کی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کو یہ بات منوانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ پاکستان روہنگیا مہاجرین کا مسئلہ حل کرانے اور انہیں میانمار واپس بھجوانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے بنگلہ دیش میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب روہنگیا مہاجرین مقیم ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے سے ملک کی آبادی میں مزید اضافے کے ساتھ ساتھ ملک مشکلات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ دوستو بنگلہ دیش میں ایک طبقہ انہیں میانمار واپس بھیجنے کے حق میں ہے، تاہم بنگلہ دیش اب تک ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اور اب یہ مسئلہ بنگلہ دیش کی سیاست پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روہنگیا سولیشن آرمی کے چند مسلمان ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے اچھے روابط ہیں جن پر بنگلہ دیش کی نظر ہو سکتی ہے۔ ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرز کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے میانمار کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور انڈیا بھی بنگلہ دیش کے بجائے روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر میانمار کی حمایت کرتا آیا ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کے اربوں ڈالرز کے پروجیکٹ چین کو ملے ہیں اور چین نے بنگلہ دیش مصنوعات پر سے کئی طرح کے ٹیکس ختم کر دیے۔
जिससे दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत को फरोग मिला है। बांग्लादेश पाकिस्तान ही की तरह चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का भी हिस्सा है। बांग्लादेश में एक सोच ये भी है कि उसने जिस तरह शिमाल मशरकी इंडिया में कई शिदत पसंद ग्रोह को अपनी सरजमीन पर पनाह न देने और इन्हें इंडिया के हवाले करके जिस तरह हमसाया ममालिक की मदद की, इंडिया इसके बदले तीसा और दूसरे दरियाओं के पानी तक पर मुआहिदा नहीं कर पाया। इंडिया में मुसलमानों के अलावा कुछ हमसाया ममालिक से आए पनाह गजीनों को शरीयत देने वाला कानून CAA और भारतीय जनता पार्टी के कुछ रहनुमाओं के बयानात ने, जिनमें उन्होंने तमाम गैर कानूनी महाजरीन को बांग्लादेशी कहकर बुलाया है, उनसे बांग्लादेश में बहुत नाराजगी है। इसकी वजह से बांग्लादेश इंडिया से बहुत दूर हो रहा है। इंडिया को सोचना चाहिए कि आखिर एक के बाद एक करीबी हमसाये ममालिक जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब उससे दूर क्यों हो रहे हैं। इसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब आने की कोशिश इंडिया को एक भी नहीं निभाई और इंडिया इस कोशिश में लग चुका है कि किसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर खराब कर दे ताकि वो अपनी चिकन नेक को महफूज बना सके। दोस्तों, इंडिया के बाज़ हलकों में ये बात भी सामने आई है कि इंडिया बांग्लादेश से जमीन खरीद कर अपनी चिकन नेक को काफी चौड़ा करेगा ताकि चीन जो इससे काटने के इरादे पर भूटान और नेपाल में आ बैठा है वो इसे काट न सके। लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तान की मौजूदगी इंडिया के इस इरादे पर भी पानी फेर रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। साथ में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।